بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے والے سیشن کی بات کریں تو ایک اچھا سیشن تھا، پینک سیشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، پینک سیلنگ بھی دیکھنے کو ملی۔ اور جب بھی پینک سیلنگ آتی ہے وہ انڈیویجولز کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ جمعے والے سیشن میں بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ ہمارا جو انڈیکس ہے اس کی جو اوپننگ ہے وہ نیگیٹو اوپننگ ہوئی 546 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کا ہائی لیول دیکھیں جمعے والے سیشن کا تو وہ 1,65,262 پہ رہا، جدھر انڈیکس نے 732 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ انڈیکس کے لو لیول کی بات کریں تو وہ 2119 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,62,411 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ بھی کچھ بہت ٹھیک نہیں آئی، 1432 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,63,098 پہ انڈیکس کی کلوزنگ ہوئی۔ والیوم کی اگر بات کریں تو 607 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ پیچھے ریزن کیا تھی انڈیکس کی پینک سیلنگ کے یا انڈیکس کے پریشر لینے کے یا سیلنگ پریشر کے پیچھے؟ وہ پتہ ہے کہ پیچھے جمعرات اور جمعے والی رات جو تھی، درمیانی شب جو تھی، اس میں کچھ چیزیں چل رہی تھی افغانستان کو لے کے۔ اس کے بعد DGISPR کا جو ہے وہ کانفرنس بھی تھی جمعے والے سیشن میں، جو کہ آپ نے دیکھی 2:30 بجے سے لے کے تقریباً ہمارے انڈیکس کے کلوز ہونے کے بعد تک وہ چلی۔ اس کانفرنس میں کافی حد تک DGISPR نے چیزوں کو کلیئر کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی انڈیکس کا اتنا نیگیٹو کلوز ہونا بنتا نہیں تھا۔ میرا آئیڈیا تھا 800 پوائنٹ کا، کہ 800 پوائنٹ کے پاس پاس انڈیکس کو کلوزنگ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کا آئیڈیا تھا 2000 پوائنٹ کا، کہ یہاں تک انڈیکس کو کلوز ہونا چاہیے۔ DGISPR کی جو کانفرنس تھی اس میں تمام چیزیں پازیٹیو تھیں۔ ظاہری بات ہے ریاست کو مقدم رکھا جائے گا، جو بھی چیزیں ہوں گی کوئی بھی ریاست سے اوپر نہیں ہو سکتا، اسی چیزوں کا انہوں نے اعادہ کیا۔ 2 دفعہ ان سے کوسچن کیا گیا افغانستان کو لے کے کہ افغانستان میں آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، تو انہوں نے بولا تھا کہ ہمارے پاکستان کے خلاف، یعنی کہ ریاست کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو بھی جب بھی کبھی کوئی ایسا کام کرے گا، ہم پہلے بھی اس کے خلاف آپریشن کرتے رہے ہیں اور نیکسٹ بھی چلے گا۔ اب افغانستان کو دیکھ لیں، اتنی دیر ان کو پال پال کے پھر بھی ان کے دل میں جو بغض ہے اور کینہ ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کھل کے واضح ہوتا ہے اور وہ جاتا نہیں ہے۔ چاہے وہ دبئی میں میچ کو لے کے لے لیں یا کسی اور جگہ پہ لے لیں، افغانستان جو ہے کھل ڈل کے پاکستان کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک تو جمعے والے سیشن میں آپ کی جو پریس کانفرنس تھی وہ پازیٹیو رہی، دوسرے نمبر پہ ہفتے والے دن یہ خبر آ گئی تھی کہ سٹاف لیول معاہدے کے لیے جو ہے وہ وزارت خزانہ اور IMF کے آپس میں ورچوئل مذاکرات چل رہے ہیں، یہ بھی پازیٹیو تھی انڈیکس کے لیے۔ اس کے بعد کافی بھائیوں کے کوسچن آ رہے تھے جی کہ منڈے کو مارکیٹ کیسے اوپن ہوگی، کریش کر جائے گی مارکیٹ، یا مارکیٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو دیکھیں ان چیزوں کو آپ بھی جتنے بھی سٹاک مارکیٹ میں بھائی کام کرتے ہیں سب کی میرے خیال سے عمر 40-50 کے قریب ہوگی، 35-40-50، اور 35-40 سے آپ پاکستان کے حالات کو جو ہے وہ آبزرو کرتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں کیسے حالات ہیں۔ اس کے بعد جو بھائیوں کا کنسرن تھا جس چیز کو لے کے، وہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب یعنی کہ آج رات کو جو پہلے افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی اور اس کے مقابلے میں جو کان کے نیچے بجائیں پاکستان نے، یہ کچھ زیادہ بھائیوں کو کنسرن تھا اس چیز کو لے کے کہ منڈے کو ہماری مارکیٹ کیسے اوپن ہوگی۔ پہلے تو خبروں پہ تھوڑی نظر ڈال لیں، اس کے بعد چلتے ہیں مارکیٹ کی طرف۔ اس کے بعد افغانستان نے جب پہل کی تو اس کے جواب میں پھر پاک فوج نے جواب دیا ان کو، جیسے کہ پہلے انڈیا کے کان کے نیچے بجائی تھی ویسا ہی افغانستان بھی کہتا تھا کہ مجھے بھی 2-4 بجا ہی لیں، لگے ہاتھ منو ہی کوئی سدا کر ہی لو۔ تو صبح پھر پاک فوج نے جواب دیا ان کو، اور اچھا خاصا جواب دیا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ پھر پاک فوج نے افغانستان کے اندر خوارج اور داعش کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اس کے بعد جب چپیڑیں شپیڑیں زیادہ ہو گئیں تو افغانستان نے جنگ بندی کی درخواست بھی کی، جس کو پاکستان نے مسترد کر دیا، اور پاک فوج نے جو کارروائی شروع کی تھی وہ تقریباً آدھی رات کو کی تھی، اور صبح ہوتے ہوتے تک پاکستان نے 19 افغان پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا تھا الحمدللہ۔ اس کے بعد آ جائیں انڈیکس کی طرف کہ آپ کا انڈیکس کریش کرے گا، مارکیٹ کریش کرے گی، تو کس بیس پہ مارکیٹ کریش کرے گی؟ مارکیٹ کریش کرتی ہوتی ہے کوئی بڑی بری خبر پہ، اور پہلے انڈیا کے جنگ کے ساتھ آپ دیکھ چکے ہیں کہ انڈیا کو جو ناکون چنے چبوائے تھے پاکستان نے، اس میں بھی دیکھ لیں۔ اس چیز کو اگر آپ مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں، تو وہ ایک ایٹمی طاقت تھی اس کے پاس، انڈیا کو آپ خود دیکھ لیں کیسا وہ سٹرانگ ہے۔ اس مقابلے میں اگر افغانستان کو آپ دیکھیں، کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، تو آپ میرے خیال سے ہاتھی کا مقابلہ چیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب آپ پاکستانی ہیں، پاک فوج کے پیچھے ہیں، پاک فوج آپ کے پیچھے ہے، آپ ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے چیونٹی سے ڈر رہے ہیں، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کریش کرے گی یا نہیں کرے گی، تو میرے خیال سے یہ لاجک بنتی نہیں، یہ کوسچن کرنا بنتا ہی نہیں تھا آپ کا۔ یہ کوئی پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہے، کرکٹ میچ، جس میں آپ کو دو رائے ہوں گی، ابہام ہوں گے، ڈاؤٹ ہوں گے کہ پتہ نہیں پاکستان نے
کوئی آؤٹ آف باکس پرفارم کرنا ہے تو پھر پاکستان جیتے گا، ادروائز تو انڈیا ہی جیتتا ہے۔ پاک فوج کی جب بھی کہیں پہ آپ نے دیکھا کسی محاذ پہ بھی پاک فوج گئی ہے الحمدللہ وہاں پہ کامیابی ہوئی ہے، اور وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی کانڈ لگنے نہیں دی۔ اس کے بعد دیکھیں تو انڈیکس کو اگر کمپیریزن انڈیکس کا کریں جنگ کے ساتھ یا اس کو ملا کے دیکھیں اس کے ساتھ، تو پچھلا جو انڈیا اور پاکستان کا کام ہوا تھا وہ بھی ویکنڈ پہ ہوا تھا، جو بھی ہونا تھا ویکنڈ پہ ہو چکا تھا، اور منڈے کو آپ کے جو انڈیکس تھا اس نے بوم کیا، باؤنس بیک کیا اور بہت سے پوائنٹ ریکور کیے۔ اس دفعہ بھی اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہوا کہ یہ جو چیزیں تھیں یہ ویکنڈ میں ہو گئیں۔ اگر ہمارے اوپن سیشن میں یہ کام ہوتا تو پھر بھی اب دیکھیں جو بھائی یہ کوسچن کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کریش کرے گی، یہ وہی بھائی ہونے تھے جنہوں نے اوپن مارکیٹ میں چیزوں کے اڑا کے رکھ دینی تھی، سٹاپ لاس لگا لگا کے اور پینک سیلنگ میں سیل کر کر کے۔ اگر جنگ چاہے پاکستان جیتا لیکن انہوں نے انڈیکس کو ہروا دینا تھا۔ تو ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو کام ہوا یہ ویکنڈ پہ ہو گیا، اب جو بھی ہونا تھا وہ ایک ہو چکا۔ یہیں تک دیکھیں جو آج کی سچویشن ہے تو کل میرے خیال سے سٹاک مارکیٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پاک فوج کو، اور 2 کیپ تو لگانے چاہیے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں جمعے والے سیشن کے تو سب سے زیادہ جو والیوم تھے وہ کے ای ایل میں جنریٹ ہوئے تقریباً 200 ملین کے۔ اس کے بعد مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو 479 کمپنیوں میں تقریباً ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 145 ایڈوانس رہیں، 302 ڈکلائنر رہیں اور 32 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,60,000 ویلیو رہی 47 ارب اور تقریباً 79 کروڑ روپے کی، اور والیوم تھے 1401 ملین کے۔ جمعے والے سیشن کا فپلی بھی اگر دیکھیں تو ایک چیز بہت دفعہ آپ کو بتائی کہ پینک میں ادارے بائی کرتے ہیں اور پینک میں انڈیویجول سیل کرتا ہے۔ تو بینکس کو دیکھیں جمعے والے سیشن میں تو 3.45 کا انہوں نے بائی کیا، بروکر نے بائی کیا 1.12 ملین کا، کمپنیز کی سیلنگ ہے 1.08 ملین کی، فورن کارپوریٹس نے بائی کیا 0.01 کا۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے پینک سیلنگ کی تقریباً 2 ملین کی، اس کے بعد انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا تقریباً $4 ملین کا، میوچل فنڈ نے سیل کیا تقریباً 3.5 ملین کا، ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.12 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے 500,000 کی، اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا $2.5 ملین کا۔ اوورسیز پاکستانی بھی آپ کے انڈیویجولز ہی ہیں، ان کو دیکھیں اور ساتھ میں اپنے لوکل انڈیویجولز کو دیکھیں تو تقریباً 4.5 ملین کا انہوں نے سیل کیا۔ تو کل ملا کے اگر انڈیکس کو دیکھیں تو انڈیکس میں جو کریکشن آنی تھی، انڈیکس اوور باٹ تھا، اس کی آر ایس آئی 88 کے پاس موو کر رہی تھی، 85 کے پاس موو کر رہی تھی، وہ تو کول ڈاؤن ہو چکی۔ اس کے بعد جو جنگ کا خطرہ تھا، جو جمعے والے دن میں پینک سچویشن تھی جنگ کو لے کے، وہ بھی حل ہو چکی، کریکشن بھی ہو چکی، جو بیڈ نیوز تھی وہ بھی چلی گئی۔ تو اب انشاءاللہ آپ کے انڈیکس کو آگے پازیٹیو ہی موو کرنا چاہیے اور ایک باؤنس بیک اچھا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت سے بھائی مجھے جو ہے نیوز ٹیگ کر رہے تھے، پوسٹ مجھے بھیج رہے تھے، وہ امریکہ کو اور چائنا کو لے کے اس کے ٹیرف کے اوپر، اور جو امریکہ کی جو سٹاک کچھ مارکیٹس ہیں یا باقی ان کے جو سٹاک ہیں ان کی کریش کرنے کی خبریں کچھ بھیج رہے تھے مجھے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کچھ پینک سیلنگ یا پریشر لینے کی۔ اس کے بعد کرپٹو کی خبریں بھی آ رہی تھیں، وہ بھی مجھے بھیج رہے تھے پوسٹ۔ تو دیکھیں ان سب چیزوں کا لینا دینا امریکہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ ہے۔ اب پاکستان کے جو ریلیشن ہے چائنا کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، رشیا کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے جیسی کنزمپشن دی ہے، چھوٹ دی ہے آپ کو اس میں ٹیرف میں، وہ آپ کا جو ریلیشن ہے امریکہ کے ساتھ وہ کچھ اور ہے۔ اب امریکہ باقی کنٹریز کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کا لینا دینا نہیں ہے۔ تو امریکہ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے یا اس کے کچھ سٹاک ہیں ان کا پریشر لینا یا چائنا کا لینا، وہ ان کا لینا بنتا ہے کیونکہ ان کی آپس کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ سٹاک مارکیٹس بھی ان کی ہیں۔ پاکستان کا اس چیز کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ بہت ہولا رکھا ہوا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب ادھر گئے تھے، اور یہ دورہ بھی جو ہے وہ ٹھیک رہا۔ آپ کے وزیر خزانہ صاحب امریکہ کے دورے میں ہیں۔ تو آپ اپنے ریلیشن دیکھیں چائنا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، وہ آپس میں کیا کرتے ہیں، اس کا پاکستان سٹاک مارکیٹ کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس چیز کو لے کے یہ بات پہلے بھی بولی ہے کہ جس کے پاس ایک 100 روپے کا سٹاک پڑا ہوا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس نے 80 روپے پہ بیچنا ہے، 40 روپے پہ بیچنا ہے یا 10 روپے پہ بیچنا ہے۔ میرے پاس اگر کوئی چیز، کوئی بھی سٹاک میرے پاس ایک 100 روپے کا شیئر میں نے خرید کے رکھا ہوا ہے، میری مرضی میں اس کو 110 پہ بیچوں یا پینک ہو کے 50 پہ بیچوں یا پینک ہو کے 20 پہ بیچوں۔ تو پینک سیلنگ یا جو پریشرائز ہونا ہے وہ مائنڈ سیٹ، جیسا بھی مائنڈ سیٹ ہے آپ کے ٹریڈر کا، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پینک ہونے کی ضرورت ہے، امریکہ اور چائنا لڑیں گے لہذا مجھے بیچ دینا چاہیے، میں بیچوں گا، تو وہ سیلنگ پریشر تو آئے گا۔ لیکن پاکستان سٹاک مارکیٹ کا اس چیز کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کے اپنے ڈیفرنسز جیسے بھی ہوں، چاہے آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب ایسا کوئی معاملہ آئے
تو قوم کو چاہیے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں، کیونکہ وہ ایکسٹرنل بھی لڑ رہے ہیں، انٹرنل بھی لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں جتنے یہ داعش کی طرف سے ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر چیزیں ہیں، ان کو بھی وہ کور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد افغانستان کی طرف سے دیکھ لیں، انڈیا کی طرف سے دیکھ لیں، اس طرف بھی ان کو انگیج رہنا پڑتا ہے۔ تو بہت سی مشکلات ہیں ان کی، دعا کیا کریں اللہ ان کا بھی حامی و ناصر ہو، ان کو نصرت دے اور پاکستان کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔